اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے شان و رفعت عظمت دے دے اور جس کو چاہے ذلت و خواری جو ہے وہ اس کے نصیب میں لکھ دے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک لوہار تھا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا، ان کا ہمسایہ تھا۔ تو جب وہ دنیا سے گیا تو وہ ایک محدث تھے، ان کو خواب میں ملا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ اختیار فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کے برابر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، سوچا کہ یہ ایک لوہار تھا، امام احمد بن حنبل اللہ کے نیک بندے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک کا درس دینے والے، فقہ کو جاننے والے، اس کے علاوہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے والے، ان کے برابر کیسے مقام مل گیا؟ یہ سارا دن اپنا کام کرتا تھا، آئرن مین تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ تو خیر آپ صبح جب اٹھے تو جا کر ایک دو آدمی ساتھ لیے تو اس کی زوجہ کے پاس گئے، عورت کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ تیرا خامن جو ہے وہ کیا کام کرتا تھا، ایسا کون سا خاص عمل تھا جو وہ کرتا تھا جس سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر ثواب عطا فرمایا اور برابر کا مقام عطا فرمایا؟ اس نے کہا کوئی خاص نہیں، کوئی خاص عمل نہیں، بلکہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ اذان کا احترام بہت زیادہ کرتا تھا اور قرآن پاک کا احترام بہت زیادہ کرتا تھا۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس نے عرض کی کہ جب وہ اپنے دکان پہ کام کر رہا ہوتا تھا، آلہ جو ہے ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اس طرح لوہے پر مارنے لگتا تو ادھر سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دیتی تو وہ ہتھوڑا چلاتا نہیں بلکہ رکھ دیتا اور وضو کر کے نماز پڑھ کے چلا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے اس کو یہ مقام دیا ہوگا۔ کہا کہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ قرآن پاک کا احترام کس طرح کرتا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ رات کو جب وہ آتا تھا تو ہم چھت پہ سونے کے لیے چڑھتے اور ساتھ ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر تھا، تو آپ جب تلاوت فرما رہے ہوتے تھے تو اس وقت وہ بڑے ہی ادب و احترام سے دیوار کے ساتھ کان لگاتا اور سنتا رہتا، ساری رات وہ تلاوت سنتا، کبھی کبھی وہ رونے لگ جاتا کہ مالک میں تو ایک دنیا دار ہوں اور کاش کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا کہ میں بھی ساری رات اٹھ کر تیرا قرآن پاک جو ہے، تیرا کلام جو ہے اس کی تلاوت کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو اعمال کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد کے برابر ان کو مرتبہ دیا۔ تو دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کامل انسان دکھائے کہ جسے دیکھ کر ہماری راہ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، ہموار ہو جائے، بالکل سیدھا ہم چلیں اور بد مذہبوں سے بچیں۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا دار، یہ دنیا بے شک فانی ہے لیکن دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، بال بچوں کے لیے ہم نے کھانا بھی بنانا ہے، کھانے کے روزے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے محنت بھی کرنی ہے، ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اس کے پیارے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہ ہمارا منشور ہونا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب سنگیو اللہ کو راضی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا اور تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کے باغوں میں لے جائے گا اور جس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اچھوں کی صحبت